دیکھیں جی، یہ سوچنے کی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی، انہوں نے کوئی روک تھام نہیں کی، انہوں نے ان کو وہاں تدفین کے قابل سمجھا۔ داماد حضرت علی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ حضرت عمر فاروق جن کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو قوت ملی، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جسے دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیا کرتا تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس کی رائے اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی جگہ پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے سخت مخالف تھے، ہاتھ میں تلوار لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں بہن کے اسلام لانے کی خبر ملی، وہ بہن کے گھر گئے اور ان کے قرآن سننے کے بعد ان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نرمی پیدا کی اور انہوں نے مسلمان ہونے کے لیے اپنا ارادہ کر لیا اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام فتح تھا، ہجرت مدد تھی اور خلافت رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت کا اندازہ لگائیں کہ وہ رائے دیتے تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن نازل فرماتے۔ حضرت عمر فاروق نے رائے دی کہ مقام ابراہیم کو مصلی کے لیے منتخب کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت میں عرض رکھا پردے کا حکم دے دیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی رائے پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں اور فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اور بھی کئی مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے قرآن پاک نازل ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ خلافت میں خود گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کا حال معلوم کر لیا کرتے تھے، پہرا دیا کرتے تھے۔ دیکھا کہ ایک والدہ اپنے چھوٹے بچے کو بہلا رہی ہے، خالی پانی دیگچی میں ڈال کر اس پانی کو ابال رہی ہے کہ بچہ دیکھے کچھ پک رہا ہے تو وہ رونا بند کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کر خود آئے، بیت المال کو کھولا اور آٹا اپنے کندھے پر اٹھایا۔ خدمتگار نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین میں اٹھا لوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہیں، میں خود اٹھاتا ہوں۔ 23 ہجری حضرت عمر فاروق نماز فجر پڑھا رہے تھے تو ابو لولو مجوسی نے حملہ کر دیا، خون بہتا رہا۔ 3 دن کے بعد عظیم شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور پھر شہید ہونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تدفین کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امی عائشہ صدیقہ سے اجازت طلب فرمائی، اجازت مل گئی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبر کی کھدائی ہو رہی تھی تو پیچھے سے میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے یوں مڑ کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور فرمانے لگے اے عمر
مجھے پتا تھا کہ تو یہاں پر دفن ہوگا۔ دیکھیں جی، یہ سوچنے کی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی، انہوں نے کوئی روک تھام نہیں کی، انہوں نے ان کو وہاں تدفین کے قابل سمجھا اور ان کا آپس میں بہت پیار اور محبت تھا۔ یہی بڑی مثال ہے ان کی آپس میں محبت اور پیار کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ مبارک سے ہوئی تھی، اس کے لیے لائق شوہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھا۔ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ رشتہ ان سے کیا جاتا ہے جن سے دل ٹھنڈا ہو، رشتہ ان سے کیا جاتا ہے جن کے لیے دل مطمئن ہو، اور رشتہ ان سے کیا جاتا ہے جن کے لیے دل میں محبت ہو۔ اور یہ بھی ایک محبت کا مثال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 18 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام عمر تھا۔ اور یہ بھی ایک محبت کا مثال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے کئی مرتبہ حضرت علی اور حضرت امام حسن حسین نے نمازیں پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان کی محبت اور باہمی آپس میں پیار اور تعلق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اصحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کا ادب اور احترام اور ان کی پیروی نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اصحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کے مقام اور مرتبہ اور محبت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قرآن پاک میں، محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ان کا مقام اور مرتبہ اور فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا سورۃ التوبہ میں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔